ویلکم بیک. اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ ہم لوگ یہ جو نافرمان اولاد آج کل کی بن چکی ہوئی ہے وہ اتنی نافرمانی کرتے جبکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کو پیرنٹس کی اتنی بھی قدر نہیں ہوتی, ان کو اولڈ ایج ہوم چھوڑ آتے ہیں یا ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں کہ وہ ایک کونے میں پڑے ہوئے کمرے میں بند ہیں. ہم بہوؤں کو روتے ہیں کہ شاید ساس کے ساتھ وہ ایسا سلوک کرتی ہیں, لیکن بچوں کا بھی اپنا میرا بچہ جو بنیادی اس میں چینج آئی نا, پہلے گھر میں یہ ہوتا تھا بڑے جو بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے نہ کوئی بولتا تھا نہ کھڑا ہوتا تھا, کہ گھر میں پورا ماحول ہوتا تھا کہ بڑوں کی عزت کرنی ہے. لیکن موجودہ کلچر میں آ کے جب پیرنٹس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے بڑوں کے ساتھ وہ ادب والا وہ رسپیکٹ والا رویہ نہیں رکھا تو وہ بیریئر ٹوٹ گیا, وہ دیوار ٹوٹ گئی ہے. ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ ماں باپ کے سامنے, ماں کے سامنے, خالہ کے سامنے, ایون کسی بڑے بندے کے سامنے ادب رسپیکٹ کرنی ہے. موجودہ دور میں جو خام خواہ کی اویئرنیس آئی ہے, ایک آزادی کا طوفان آ گیا پوری دنیا میں, کانفیڈنس کا اعتماد آ گیا, ہم جی کانفیڈنٹ ہیں, ہم سمجھدار ہیں بچوں کو. تو یہاں پہ آ کے جب بچوں نے دیکھا نا کہ میرا باپ, میرا چچا, میرا خالہ, میری ماں, میرے دائیں بائیں لوگ بزرگوں کو وہ احترام نہیں کر رہے, تو بچوں کو وہ جو بیریئر تھا, وہ جو دیوار تھی, جو پریشر یا اخلاقی دباؤ تھا, بچے اس سے آزاد ہو گئے. ایک دوسری بات ہے, موجودہ دور کا بچہ جب شروع میں کوئی چھوٹی موٹی ایسی ویسی بات کرتا ہے, پیرنٹ بڑا پراؤڈلی کرتے ہیں, بڑا کانفیڈنس ہے اس میں, بڑا کانفیڈنس ضرور دیں, لیکن اخلاقیات کا جنازہ نہ نکالیں. بچوں کو ادب احترام سارا کچھ دیکھیں. پیرنٹ جو کریں گے بچے اس کو کاپی کریں گے. پیرنٹس کو پہلے خود رول ماڈل بننا ہے, پھر بچے کو. اگر پیرنٹس یا دائیں بائیں گھر والے جو لوگ ہیں, چاچے مامے تائے جو بھی ہیں, وہ اگر رول ماڈل نہیں ہیں, ان کے اخلاقیات کا لیول اچھا نہیں ہے, ان کے قول و فعل میں تضاد ہے, تو بچے پھر آپ کو رول ماڈل کے طور پہ نہیں لیں گے. پہلے اس ایریا کو ٹھیک کرنا ہے, پھر بچوں کو جو میں نے کہا کہ مذہب تعلیم, اخلاق مذہب قرآنی تعلیم اور اسلام کی جو تعلیمات ہے ان کے قریب کرنا ہے اور اخلاقیات سکھانا ہے. پہلے نانی دادی اخلاقیات سکھاتی تھی, اب وہ یونیورسٹیاں بھی بند ہو گئی ہیں, نانی وہ نہیں سکھاتی. تو یہ سارے ایریا جب ہم کور کریں گے تو پھر بچوں میں ادب احترام بھی آ جائے گا اور بچے پہلے کی طرح مثال انسان بھی بنیں گے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ ابرار موجود ہیں گجرات سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ابرار بات کر رہا ہوں گجرانوالہ سے. جی آپ کا سوال. سوال یہ ہے کہ میرے نا جاننے والی ہیں, مطلب گڑیا ہے, اس کی ایج ہے تقریباً 20-21 سال ہوگی. تو وہ جو ہے نا وہ مطلب کالج میں آنا جانا ہوا تو ادھر سے کسی لڑکے سے رابطہ ہو گیا. تو اب اس کا یہ صورتحال ہے کہ وہ اتنا ضد کر رہی ہے, مطلب والدہ کے ساتھ بدتمیزی, والد کے ساتھ بدتمیزی, کہ میں نے ادھر ہی شادی کرنی ہے. تو اس وجہ سے اتنے پریشان ہیں, مطلب اس کو جو ہے نا وہ کہا ہے کہ تھوڑا ویٹ کر لو. اس نے کہا نہیں مجھے 2 مہینے کا ٹائم ہے, نہیں تو میں جو ہے نا وہ گھر چھوڑ کے چلے جاؤں. تو اس حوالے سے کچھ بتا دیجیے تاکہ وہ سدھر جائے, اور والدین اس کی نافرمانی اور جو ہے نا وہ بیچارے تنگ آ چکے ہیں, اور وہ اس کے ذہن سے وہ جو یہ چیز جو خیال ہے نا یہ نکل جائے تاکہ وہ اپنے معاملات زندگی جو ہے نا وہ آسانی سے چلا سکے. بالکل ٹھیک ہے بیٹا. پہلی بات تو اللہ کرے, اللہ کر کے میرا یہ جو میں ابھی بولنے لگا وہ بیٹی جو ہے نا میری اس تک نہ پہنچے, کیونکہ میں وہ سیکرٹ بتانے لگا جس طریقے سے یہ بیٹیاں وہ بیٹی بات بنے گی. جب بھی کسی اسپیشلی عمر جو بتائی نا 20-21 سال, یہ بڑی ہیجان, پاگل پن, جنونی اور یہ آؤٹ آف دا ورلڈ ہوتی ہے. اس عمر میں بچہ جب ہوتا ہے اس کو دنیا میں نا اس کے اندر جو بلوغت کا طوفان اٹھا ہوتا ہے, اس کے علاوہ نظر ہی کچھ نہیں آتا, اس کو اپوزٹ سیکس کے علاوہ کچھ نظر ہی نہیں آتا, وہ اس زون میں ہے. پہلی بات تو بیٹا اس سے لڑائی جھگڑا مار کٹائی والی بات بالکل نہیں کرنی. وہ فوری طور پہ آپ کو دشمن کی لسٹ میں ڈالے گی اور آپ کو کہے گی یہ گندے لوگ ہیں, ان کے ساتھ رہنا ہی نہیں. اس کو دوسری بات ہے, اس کو کہیں کہ چلو دیکھ لیتے ہیں. اس کو یہ نہیں کہنا, میرے پاس جو ہزاروں لاکھوں کیس آئے ہیں, جس بچے کو سختی کی, اس نے کوئی بلنڈر کیا, کوئی حماقت کی, اس نے نا بالکل آؤٹ آف دا ورلڈ کام کر لیا, اسے کہو کہ چلو دیکھتے ہیں کرتے ہیں. اس کے ساتھ سیشن لگائیں, اس کے ساتھ بات چیت کریں. تسبیح تو میں بتاؤں گا, تسبیح آپ کریں گے, لیکن اس کے ساتھ کوئی اس کی اچھی دوست کو پکڑیں, اس کی وہ آنٹی وہ خالہ جس کی یہ بات مانتی ہے, اس سے سیشن کرائیں, بات کریں, پھر کہ دیکھ لیتے کر لیتے ہیں. آپ اس کو ٹائم دیں. تسبیح میں بتاتا ہوں انشاءاللہ اس لڑکے کا نا کوئی بلڈر سامنے آ جائے گا. فوری طور پہ اس کو روکے نا, جو میں تسبیح بتاؤں گا انشاءاللہ جب تک لڑکے کا بلنڈر نہیں یہ دیکھے گی یہ بات نہیں آئے گی. اس کے لیے ساری تسبیحاں ساری نصیحتیں بے اثر ہو جائیں گی. ٹائم دیں, کہیں دیکھ لیتے کر لیتے ہیں. جب اگر نہیں کرنا, اس کو جنون سوار ہوگا, نہیں میں نے جانا. اسے سپیس دیں, ہلکا سا ریلیکس کریں. اور تسبیح بتانے لگوں, جب آپ تسبیح پڑھیں گے آپ حیران ہو جائیں کس طرح اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم. عشاء کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم 5 تسبیحاں, اور دن میں کسی وقت سورہ یاسین ایک بار پڑھنی ہے. اس میں 7 جگہوں پہ لفظ مبین آتا ہے. آپ نے لفظ مبین ایک بار نہیں پڑھنا, ہر مبین آپ نے 11 بار پڑھنا ہے. مبین سورہ یاسین ایک بار پڑھنی ہے. آخر میں دعا کرنی ہے ٹھیک ہو جائے. اگلا کام سورہ جو اذا جاء سورہ نصر جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے اس کو کھلانی, اگر کھاتی نہیں
تصویر پہ دم کرتے ہیں. تسبیح وہی ہے یا شہید ہو یا نافع ہو یا اللہ 3 تسبیحاں, اور یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 3 تسبیحاں, جو پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی ہو یا وہ بھی پڑھنی ہے. یہ تسبیحاں کریں گے انشاءاللہ اس کو ہوش بھی آ جائے گی, سمجھ بھی آ جائے گی. اور دوسرا کسی طریقے سے اس لڑکے کا ڈیٹا اکٹھا کریں. ایسے جو پلے بوائے لڑکے ہوتے ہیں ان کے بڑے ڈاٹے مل جاتے ہیں, وہ لڑکی ڈھونڈیں جو جس کی زندگی اس نے پہلے برباد کی ہے. اگر وہ لڑکی آپ کو مل جاتی, کوئی ڈاٹا مل جاتا, پھر آپ کے لیے سمجھانا آسان ہوگا. یہ تسبیحاں کریں اور اس کو سپیس دیں, انشاءاللہ کو رستہ نکلے گا اور بچی راہ راست پہ آ جائے گی. سر ایک اور چیز میں نے آج کل کی فیملیز میں بہت زیادہ نوٹ کیا, بلکہ چلتی آ رہی ہے عرصے سے, کہ جب ایک بچہ غلطی کرتا ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو بچانے کی بجائے جو دوسرے بڑے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈانٹ رہے ہوتے ہیں, اس سے بھی کافی بچے متنفر. میں پھر کہتا ہوں کہ جب بچے دیکھیں, میں بار بار کہتا ہوں 15 سال سے 22 سال کی یہ بلوغت کا ہجان کا باڈی کے اندر جو چینجز ہے سیکشول فیمیل میل کی آتی ہے, بچہ اس وقت نارمل نہیں ہوتا. وہ ایک ہجان میں, ایک حیرت میں, ایک پلیئر میں, ایک فینٹسی میں ہوتا ہے. وہ اس وقت میں آپ نے کبھی سنا کہ بی اے پاس گریجویٹ یا ایم اے پاس لڑکی گھر سے بھاگی ہے؟ کوئی نہیں بھاگتی. لڑکی اسی ایج میں بھاگتی ہے جب اسے ہوش نہیں ہوتی. جو لڑکی گریجویٹ ہوتی ہے اسے سمجھ آتی ہے, جو ماسٹر کرنے سے سمجھ آتی ہے. یہ ریئلٹی, یہ فیکٹ ہے. اس وقت بچہ اپنے ہوش بھی نہیں ہوتا, اس کو سختی نہیں چلتی, سختی سے چیزیں کرتی ہے دشمن. پھر اس کو جو پیچھے فیڈ کر رہا ہے نا, یہ اس کی بات, اس کے رپورٹ اس کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ویسے کہہ رہے ہیں, ایسے کرو, ایسے کرے, ایسے کرے, جو اس کی مرضی کی بات کرتا ہے نا. میرے پاس جب ایسے کیس آتے ہیں, میں اپنا سیکرٹ بتا دیتا ہوں, میں اس بچے کی ہاں میں ہاں ملاتا ہوں. پیرنٹ غصے میں ہوتے ہیں, پروفیسر صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہ اگر میں نے اس کی ہاں میں نہ ہاں ملائی, اس نے میری بات ہی نہیں سننی. یہ اس بندے کی بات سنتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے. بالکل ایسے بچوں کی سائیکی کا پتہ چلتا ہے. جب ہاں میں ہاں ملائیں کہ دس پرسن از گڈ پرسن, کائنڈ پرسن, گڈ مین, یہ وہ ان کی ہاں میں ہاں ملا کے ڈیبیٹ کریں, سیشن لگائیں, بات چیت کریں. ساتھ جو پھر میں نے تسبیحاں بتائی ہیں, یہ جب کریں گے تو حیران کو نتائج جائیں گے. انشاءاللہ بن جائے گی. اس پاگل, اس خبیث جو لڑکا ہے اس کے پیچھے پڑا ہوا, سب اس کی کرتوت سامنے آ جائیں گے اور بچی خود ہی پیچھے ہٹ دے گی. اگر بچی خود کنونس نہ ہوئی تو پھر تسبیحاں ذکر اذکار جو ہے نا اتنی افیکٹو نہیں ہوتی جتنا آپ کسی کو سمجھائیں تب یہ افیکٹو ہوتی ہے. صحیح ہے سر. اسی کے ساتھ محمد صالح ہمارے ساتھ قصور سے موجود ہیں. جی سر. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں آستانے پہ حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا تھا اور سورہ مزمل کے لیے انہوں نے مجھے بتایا تھا 41 سے 1 پڑھا کے 101 تک اور واپس آنا ہے, ساتھ میں 1000 درود شریف اور 108 بار جو ہے وہ سورۃ اخلاص تھی. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ میں اصل میں وہاں پہ رش کی وجہ سے وہ بات کر نہیں پایا تھا کہ میرا نا سورہ مزمل جو تھی وہ میں نے پہلے چلا کیا تھا کچھ عرصہ 2 سال پہلے, تو وہ رک گیا تھا. اس کا نا اصل میں مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ خواب کسی کو بتانا ہے یا نہیں, تو وہ میں نے اپنی بیگم کو بتا دیا تھا جس کی وجہ سے وہ رک گئی. اس کے بعد میں نے کئی بار سورہ مزمل کا چلا کیا ہے لیکن وہ نا رک گئی ہے, اس کے بعد وہ جاری نہیں ہو سکی. تو یہ بات میں بتانا بھول گیا تھا. تو کیا میں اب یہی پڑھوں یا اس میں کوئی چینجنگ وغیرہ کرنی ہے؟ ٹھیک ہے سر. پہلی بات تو میں ریکویسٹ کروں گا اپنے ایسے دوستوں سے وہ آستانے پہ آتے ہیں وہاں پہ بات کریں, زیادہ اچھا ہے. لیکن اگر کوئی رینج میں نہیں آیا تو اس نے سوال کیا ہے, بیٹا جس طرح آپ کو بتایا گیا اس طرح کرتے رہو. انشاءاللہ وہ مشاہدات, وہ خواب, وہ ساری چیزیں آپ کو آئیں گی. آپ مستقل مزاجی کے ساتھ لگے رہو. اور دوسری بات, میرے وہ سارے دیکھنے والے جو اللہ کے راستے پہ چلے ہیں, جنہوں نے خواب, میڈیٹیشن, مراقبہ آپ سے دم کیے اور ان کو مشاہدات شروع ہو گئے, ان کو خواب آنے شروع ہو گئے, ان کو چیزیں روشنی نظر آنی شروع ہو گئی, تو بہتر ہے کسی اہل نظر صاحب تصوف کے پاس بتائیں, عام بندوں کو جا کے نہ بتائیں. یہ جو بچے نے سوال کیا وہ کرتا رہے, اور اگر زیادہ اس کی ضرورت ہوتی پھر آستانے پہ آ کے کسی وقت مجھ سے مل لیں. ٹھیک ہو گیا سر. سر اسی کے ساتھ اگر جو پڑھائی سے جو بھاگنے والے بچے ہیں ان کو پڑھائی کی طرف کیسے لائیں گے؟ کوئی پرماننٹ وظیفہ بتا سکتے ہیں آپ؟ بیٹا ایسے سارے بچے جو پڑھائی سے بھاگ گئے ہیں, کہتے ہیں ہم نے پڑھائی کی طرف واپس ہی نہیں آنا, یا والی یا ولی یا نصیرو, یا والی یا ولی یا والی یا ولی یا نصیرو 3 تسبیحاں, اور یا رقیب یا حفیظو 3 تسبیحاں اگر آپ پڑھتے ہیں, یقین کریں بھاگا ہوا بچہ واپس آ جاتا ہے. اور ساتھ اس بچے کا خیال کر کے آپ سورہ الم نشرہ 11 بار پڑھیں, انشاءاللہ بچہ واپس آئے گا. کیا بات ہے سر. اس کا پڑھائی تو ویسے ہی آج کل بہت ضروری ہو چکی ہے, بٹ جو بچے دماغ سے کمزور ہیں, جو ان ساری انوائرمنٹ کو اپنے اندر ایبزارب کر کے چل رہے ہیں, اور کچھ بچے جب پیرنٹس کی سپریشن ہوتی ہے ان کے اوپر ایک بہت گندا اثر پڑتا ہے, ان کے دماغ پہ بھی, لوگوں کے رشتہ داروں کے وہ پھر چل رہے ہوتے ہیں مشورے کہ آپ اس کو ایسے کر دو ویسے کر دو. ان بچوں کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بڑا ایسے بچے جو متاثر ہو گئے, کوئی خاندانی حادثہ, معاشرے کا حادثہ, کوئی اس کی زندگی میں کوئی ایسا, کچھ بچوں کی زندگی میں کچھ اور حادثے آ جاتے ہیں, کسی حادثے کی وجہ سے غم کے سمندر میں, غم کے دریا میں گر پڑا ہے. اب اس کھائی سے, اس دریا سے اس کو نکالنا کیسے ہے؟ ایسے سارے بچے جو کسی غم, حادثے یا چوٹ کی وجہ سے کسی مینٹلی سٹریس, ڈپریشن, انگزائٹی, ڈی میں چلے گئے ہیں, ان کو نکالنا کیسے ہے؟ کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور پہ جانا ہے, وہاں سے دوائی ملے گی اگنیشیا 200, اگنیشیا 200 لے لی,
صرف 5 قطرے دن میں کسی وقت دیں. یہ ان عورتوں کے لیے بھی تحفہ خاص ہے جو سارا دن روتی بلکتی رہتی، جن کو رونے کو دل کرتا ہے. کچھ عورتیں بیٹا مجھے ملی کہتی میں تو 8 دن بعد نا واش روم میں جا کے نا اپنے زور زور سے ہاتھ مار کے اپنے آپ کو کٹ بھی لیتی ہوں اور رج کے رو بھی لیتی ہوں، میں نہ رہوں تو میں ہلکی نہیں ہوتی. ایسی میری بیٹیاں ہیں، یعنی کہ ان کو رونے کا دل کرتا ہے، اسے کہتے ہیں. ان کے لیے بھی یہ دوائی افیکٹو ہے. اگنیشیا 200 اگر وہ لیتی تو رونے کا دل نہیں کرتا، غم نہیں آتا. تیسری بات میں جو بار بار پہلے کہتا تھا، اگنیشیا دیدی میں نے کسی بھی ہربل سٹور سے اشوا گندھا لیں 500 روپے کی، اشواگندھا نگوری سے پاکستان میں کہتے ہیں. ایسے بچوں کو، بڑے بچوں کو جن کو ڈپریشن ہو گیا، انگزائٹی ہو گیا، غم میں ڈوب گئے، وہ نارمل سوچے نہیں سوچ رہے، آدھا چمچہ ناشتے میں دیں، 5 سے 10 بادام رات کو بھگو کے صبح چھلکا اتار کے یا کبھی دم کر کے کھائیں. تسبیح پڑھیں یا حکیموں یا 2200 300 بار یا حیو یا قیوم 300 بار. یہ ایسے بچوں کے لیے مجرب خاص اور تحفہ خاص ہے. جو بچے کریں گے انشاءاللہ اس غم سے بھی نکل آئیں گے اور نارمل بچوں کی طرح زندگی بھی گزاریں گے. ٹھیک ہے سر. اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ نازیہ موجود ہیں لاہور سے. جی نازیہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے سر سے؟ میم میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری ایج 40 ہے اور میری شادی کو 2 سال ہوئے ہیں. تو بیبی کے لیے ہم لوگ پلان کر رہے ہیں لیکن بیبی نہیں ہو رہا نا، تو اس کے لیے کچھ بتا دیں. ڈاکٹر نے بھی کہہ دیا کہ ایج زیادہ ہے تو شاید یہ پوسیبل نہ ہو. ویسے ہم اگلے انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں اگلے آنے والے دنوں میں نا ہم اولاد کے حوالے سے اس میں فیمیل جو اگر پرابلم ہے، میل پرابلم ہے، اس میں کیا ہم پورا پروگرام کریں گے. لیکن یہاں میں وہ تصویر ضرور بتاؤں گا، میری بیٹی نے فون کیا ہے. لیکن اس پہ ہم ڈیٹیل ایک پروگرام بیٹا آپ نے کرنا ہے جس پہ نا اگر کوئی فیمیل میں پرابلم ہے کیا کرنا ہے، میل میں پرابلم ہے کیا کرنا ہے. اس کے لیے بیٹا میری آپ نے یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو. اللہ تو پوری کائنات کا مصور ہے، خالق کا باری ہے. 5 تسبیحاں یا بر ہو یا بدی ہو. اللہ تو سب کو بیٹے دیتا ہے. 5 تسبیحاں یا رقیب ہو یا حفیظ ہو. اللہ میرے جسم کو بیماری سے پاک کر. 5 تسبیحاں یہ پڑھنی ہے. 7 سورہ مریم ایک بار پڑھ کے دائیں ہاتھ پہ دم کر کے پیٹ پہ پھونی. اللہ میاں جس طرح تو نے حضرت مریم پہ کرم کیا تھا میرے پہ بھی کرم کر. تسبیح میں پھر بول دیتا ہوں، یا مصور ہو یا خالق ہو یا باری ہو 500 بار، یا بر ہو یا بدی ہو 500 بار، یا رقیب ہو یا حفیظ ہو 500 بار، اور سورہ مریم ایک بار. یہ دونوں طرف میں کامیاب ہوتا ہے. لیکن بیٹا اس میں پرابلم کیا آتی ہے، اگر میل کے اندر پرابلم ہے تو پھر میں ذکر اذکار کچھ اور بتاتا ہوں، اگر فیمیل کے اندر پھر میں ذکر اذکار اور بتاتا ہوں. آنے والے دنوں میں ہمارے پروگرام کے ساتھ ان ٹچ رہیے گا. ہم میل فیمیل دونوں ڈفرینشیٹ کریں گے کیونکہ معاشرے کا یہ ہزاروں سالوں سے ایک ظلم تھا عورت پہ. الحمدللہ عورت اس سے آزاد ہوئی. جب بھی کسی کے گھر بچہ نہیں ہوتا تھا ٹھا عورت، دوسری شادی، تیسری شادی. عورت بیچاری اب پتہ چلا کہ اس میں آدھے بندے بھی بانجھ ہوتے ہیں. بندہ بانجھ ہو تو عورت بیٹھی رہے گھر میں، اور اگر خدا نہ کرے کوئی میری بیٹی کوئی بہن وہ اگر بانجھ جائے یا پرابلم آ گئی تو بندہ فوری ٹھا شادی مارتا ہے. اب یہ اویئرنیس آ گئی تو اس کے علاج کے حوالے سے ہم ڈیٹیل پروگرام کریں گے. بیٹا آپ نے وہ دیکھنا تھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد جیسی عظیم نعمت سے نوازے. ٹھیک ہے سر. سر اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم لوگ دیکھیں کہ نافرمان اولاد کے بارے میں جب میں نے آپ سے اس وقت ایک کویشچن پوچھا تھا کہ اولڈ ایج ہوم میں کیوں چھوڑ آتے ہیں، ایسے بچے کیوں یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ بیٹا وہ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑے گا. پہلے یہاں میں یہ کلیئر کر دوں کہ جو وہ پیرنٹ جو ڈپریشن، انگزائٹی، سٹریس کا شکار ہیں، یا وہ پیرنٹ جن کو نشہ کرنے کے بعد ان کی ذہنی حالت خراب رہی، ایسے بچے جب ہوتے ہیں نا وہ ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہتی. وہ چوریاں بھی کر سکتے ہیں گھر میں، وہ غیر اخلاقی حرکتیں بھی کر سکتے ہیں، معاشرے میں کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو پیرنٹ پھر دوسری بات ہے کہ وہ کسی کو خدا نہ کرے کرمنل ایکٹیویٹی میں جا سکتے ہیں. کوئی چوری کر سکتے ہیں، کوئی ڈکیتی کر سکتے ہیں، کسی کو مار سکتے ہیں، کسی کی چوری. تو پیرنٹس آج کل پیرنٹس نے ایک عجیب سا بہانہ ڈھونڈا ہے، شاید وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں بلکہ جب سے بڑا سٹی پٹی آئی ہے نا، جنہوں نے پاکستان کے جو بدماش گروپ تھا ان کو مارنا شروع کیا ہے. میرے بہت سارے جاننے والے دوست انہوں نے اپنے بچوں کو ریہیب سینٹر میں جمع کرایا. کیوں کہتے ہیں باہر ان کے اوپر اتنے مقدمے پکڑ کے انہوں نے یہ کر دینا ہے. تو یہ ان کی تربیت کریں. تربیت کے حوالے سے معاشرے کو بھی رول ادا کرنا ہے، گورنمنٹ کو بھی کرنا ہے، پیرنٹس کو بھی کرنا ہے، اہل محلہ کو بھی کرنا ہے. ان کو سدھار کی کوشش کریں، ان کو مذہب کے قریب لائیں، ان کو اہل تصوف کے قریب لائیں، ان کو نیک بندوں کی صحبت میں بٹھائیں. تو انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے. نافرمان اولاد کے حوالے سے ہم تسبیحاں بتا چکے ہیں، اگر آپ وہ کریں گے تو ٹھیک ہوگی. اور پرماننٹ وظیفہ بھی بتا چکے ہیں. اسی کے ساتھ ایک اور کالر ہے سائرہ لاہور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ بچی ہے پریپ کلاس میں پڑھ رہی ہے لیکن وہ پڑھتی نہیں ہے، اس کا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. بہت اچھا سوال ہے. بٹ آپ مجھے یہ بتائیں بچی کا نام کیا ہے؟ مائرہ. مائرہ. اور ایج کتنی ہے؟ عمر کتنی ہے؟ کوئی بات نہیں. میری معصوم سی بیٹی بڑی بھولی سی بیٹی نے فون کیا ہے کہ کوئی بھی ماں ہوتی ہے نا، اس کی کل کائنات، اس کی کل بادشاہی، اس کے ساتھ اسمان، سات جنتیں اس کی اولاد ہوتی ہے.
اس کی بچی پڑھ نہیں رہی, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہر ماں کو ایک رولا پڑا رہتا ہے کہ میرا پتر میرا پتی کھاندی نہیں, دوجا میرا پتر پڑھدا نہیں. یہ چاہے بندے پیٹ ماشاءاللہ بچے پیٹو ہوں, بچے ہیلدی پھر بھی کھاندہ کچھ نہیں, بچے چاہے ٹاپ پوزیشن لے کھاتے پیتے کچھ نہیں. میں پھر بولتا ہوں ایسی بچیاں جو کن ذہن ہیں, جن کے ذہن کام نہیں کرتے, وہ اگر کالیفاس 6X ہومیوپیتھی دوائی اگر لیتے ہیں, اس کے بڑے ثمرات ہیں, اس سے بچے زیادہ تیز ہو جاتی ہے. ماں کو چاہیے کہ سورہ علم نشرہ 11 بار دم کر کے پلائے, اس سے فرق پڑتا ہے. یا حکیموں یا بیسو 3 تسبیحاں, اور یا حیو یا قیوم 3 تسبیح اگر ماں پڑھتی ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے اور چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. صحیح ہو گیا سر. اور اسی کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ اگلا جو بھی پروگرام اب ہم بیٹا ایک سوال یہاں پہ رہ گیا بچوں کا, وہ بچے جو ایگزام میں جاتے ہیں اور ایگزام میں جانے کے بعد ان کے وہاں پہ بلینک ہو جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں, فینٹ ہو جاتے ہیں, ایسے سارے بچوں کو میں پلان کر کے آیا تھا, آپ کو بتاؤں گا. یعنی کہ آج کل جب میڈیکل اسپیشلی ایم ڈی کیڈ ہوتا ہے, ایم ڈی کیڈ میں بچے کے 8-10 بچے بے ہوش ہو کے باہر نکلتے ہیں. بچے پہ پریشر اتنا ہوتا ہے کہ وہ پریشر برداشت نہیں کرتا. آپ سارے نوٹ کر لیں, لکھ لیں, اپنے دائیں بائیں لوگوں کو بتائیں یہ دوائی جو میں بتاؤں گا. کسی بھی ہومیوپیتھی اسٹور سے ایک دوائی ملتی ایناکارڈیم 30. اس کا کام کیا, انٹرویو سے پہلے, ایگزام سے پہلے, خاص ایونٹ سے پہلے جو بچہ یا بندہ بڑا اپسیٹ ہوتا ہے, واش روم جا رہا ہے, دوڑ رہا ہے, ادھر دوڑ رہا ہے, ادھر بے-چینی پسینہ آئی جا رہا ہے, وہ اضطراری حالت میں پھر رہا ہے. یعنی کہ ایگزام, انٹرویو, کچھ اسپیشل ایونٹ سے پہلے جو بچے جو بڑے اپسیٹ ہو جاتے ہیں, تحفہ خاص ہے آپ کے لیے. پیپروں سے پہلے آپ دوائی دیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. ایناکارڈیم 30 لینی ہے, 5 قطرے صبح شام دے دیں ایسے بچوں کو. امتحان سے کچھ عرصہ پہلے دے دیں. لیکن یہاں ایک اور بھی چیز نشاندہی ہو رہی ہے, یہ بچہ سینسیٹیو ہے, اس کو کالیفاس بھی ساتھ دیں, اور ساتھ جو میں نے بادام کہا وہ دیں. یہ جب بچہ لے گا پیپروں والے دن میں انشاءاللہ فینٹ بھی نہیں ہوگا, اسپریڈنگ بھی ہوگا, اور دماغ سے کمپیوٹر کی طرح چلے گا, کام کرے گا. تسبیح سب بچوں کی یا حکیموں یا بیسو 3 تسبیحاں, یا حیو یا قیوم 3 تسبیحاں, اور پانی پہ سورہ علم نشرہ. جب یہ بچے پڑھیں گے انشاءاللہ ان کے ذہن بھی کام کریں گے اور یہ امتحانوں میں پرفارم بھی کریں گے. وہ بچے, آخری بیٹا میں تحفہ دے رہا ہوں, جن کے پیپر ہو گئے اور وہ دادی نانی کے قدموں میں جھوم رہے ہیں, میرے پیپر رزلٹ آنا ہے, اچھا رزلٹ کی تسبیح کون سی ہے. ایسے بچے یا حسیبو یا اللہ اگر پڑھتے ہیں تو ایگزامینر کا دل نرم ہوتا ہے, وہ نمبر دیتا ہے, پاس ہوتے ہیں بچے. تو ایسے بچوں کی تلاش میں ہوتی ہے. جب دیکھو نا کوئی بچی چھوٹی بڑی نماز پڑھ رہی ہے, وضو کر رہی ہے, جائے نماز پکڑ گئی, تو سمجھ لو اس کے پیپر آ گیا قریب. ویسے وہ بچیاں بھی ہمارے لیے قابل پرستش جو پہلے پڑھتی ہیں. تو ایسے بچے اگر یا حسیبو یا اللہ پڑھیں پیپروں کے بعد تو رزلٹ اچھا آتا ہے اس سے. چلیں ٹھیک ہے سر, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. اور اسی کے ساتھ مجھے اور عبداللہ بھٹی صاحب کو آپ لوگ دیجیے اجازت. آپ دیکھ سکتے ہیں پروگرام درویش دی دنیا تھرسڈے, فرائیڈے, سیٹرڈے کو. انشاءاللہ کل ہم حاضر ہوں گے سیم اسی ٹائم پہ آپ کی اسکرینس پر, اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ, ایک نئی پوائنٹ آف ڈسکشن کے ساتھ. تو تب تک کے لیے ہم دونوں کو اللہ حافظ.